اور پریکٹیکلی اس وقت بھی فقہ حنفی میں آلموسٹ 60% مسائل ہوئے جو امام حنیفہ کے شاگردوں نے مرتب کیے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا کیونکہ ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے تھے، ان کے شاگردوں کو جب بعد میں پتا چلا مثلا شوال کے 6 روزے امام حنیفہ سے بدعت سمجھتے تھے۔ امام مالک بھی، آج ہمارے پاس بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کی 5 کتابیں مسلم ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے کہ جو شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا رمضان کے بعد۔ تو آج پریکٹیکلی صاحب نے مان لیا کہ امام حنیفہ کو غلطی لگی تھی۔ اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے۔ آج میرے سامنے بخاری مسلم میں ہی صرف 50 سے زیادہ حدیث ہے کہ مدینہ حرم ہے، بلکہ نبی اسلام نے تو مدینے کا مرتبہ مکے سے بھی زیادہ بتایا، اس کے لیے دعائیں بھی زیادہ کی ہیں۔ آج پوری امت مانتی ہے کہ مدینہ حرم ہے۔ ایون جو لوگ امام حنیفہ کے اندھے فالوور تھے انہوں نے بھی امام حنیفہ سے بغاوت کر دی ہے۔ خود احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ نعت لکھی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ انہوں نے تو کعبے سے بڑا حرم ڈکلیئر کیا نبی اسلام کے مدینہ شریف کو، تو لیکن پرانے بزرگ جو ہے وہ غلطی کھا گئے، ہو گیا۔ عقیقے کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، آج بخاری میں حدیث موجود ہے، آج حنفی سب سے زیادہ عقیقہ کرتے ہیں۔ تو غلطی اگر لگ سکتی ہے بڑے سے بڑے بندوں کو، ان کو تو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر فاروق کو غلطی لگی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھ رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ سن رہے تھے، حضرت عمر گزرے، بس صرف انہوں نے یوں کر کے دیکھا، ناراضگی کا اظہار کیا، بولے کچھ نہیں۔ تو حسان بن ثابت نے کہا اس طرح نہ مجھے دیکھ، تو اس سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعت کی اشعار سناتا تھا۔ تو انہوں نے کہا گواہ، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ سے پوچھیں، ابو ہریرہ نے کہا کہ جی امیر المومنین نبی الاسلام نے نہ صرف نعت سنی بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی، وہ ایدناہ بروح القدس۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے، یعنی کہ اس واقعے سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر کی بھی اندھی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، حضرت عمر جیسے بندے سے بھی اتنی بڑی حدیث چھپی رہ گئی، جو یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا، جو نہیں بتاتا ہے بھائی، اگر حضرت عمر سے چیز چھپی رہ سکتی ہے تو تمہارے امام بزرگ تو شاہی کوئی نہیں۔ نمبر 3، حضرت عمر نے کوئی اکڑ نہیں دکھائی، جب انہیں حدیث پہنچی تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں خلیفہ راشد ہوں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ان کو پتا تھا کہ یہ انہی معاملات میں جہاں میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں گا، جہاں میں اس سے ہٹوں گا تو پھر میرا کوئی روب نہیں، میری عزت ہی اس کی وجہ سے۔ یہ ہم نے ان کو کہا کہ یاد دیکھو تمہارے بابوں نے عزت اویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، اگر وہ اللہ رسول کے ساتھ غداری کرتے تو ان کی عزت کیا، ان کا ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ وفاداری کی، ہم نے ان کی کتابیں بھی ان کی وفات کے 1200 سال بعد اپنے ٹیبل پر رکھی ہے، اگر وہ خود آ جائے امام بخاری امام مسلم تو ہم انہیں اپنی آنکھوں میں بٹھائیں گے، کیونکہ یہ وفادار لوگ ہیں۔ ان کی لیگیسی، ان کی اولاد آگے نہیں لے کے چلی، ان کی کوئی آپ سمجھ لیں آؤٹ لیٹ نہیں تھی جو چلی ہے۔ میرے ساتھ ان کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آج دنیا میں کروڑوں انسان انہیں کتنی محبت سے دیکھتے ہیں، اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا۔